خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ کبھی کبھی کچھ بیتے پل اتنی شدت سے یاد آتے ہیں، بے اختیار منہ پہ مسکراہٹ یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے باری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پہ شاباش اور بری بات پہ ملامت کرتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہ سیٹ کر لیا، بعض رشتوں کا نام نہیں مقام ہوتا ہے، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ رائے جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، رائے ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تمہیں خدا پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے۔ ہم فانی انسانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ امید ہی ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارا جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔
کسی کو خوشیاں دو گے تو آپ کے دروازے پر خوشیاں دستک دیں گی۔ کسی کا سکون برباد کرو گے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا۔ کسی کو دھوکہ دیا تو پھر خود کو دھوکہ کھانے کے لیے تیار رکھنا، کیونکہ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچا مرتبہ اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کرو کیونکہ یہ قبولیت کا نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانوروں میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غموں کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہے گا، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کا جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو،
دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہو۔ اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلا جانا ہے، پیچھے بس حسرت اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ کاش کے لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے